میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 9 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنے روزے رکھنے سے؟ 3 روزے رکھنے سے۔ پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو 8 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے اسے پکارا جائے گا۔ دیکھو، رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور 7 روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور 8 روزے رکھنے کی بھی ماشاءاللہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کے پاس سے گزر، حضرت عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی کے پاس سے گزر، دیکھا کہ وہ پہاڑ چمک رہا، وہ پہاڑ کیا ہے؟ چمک رہا ہے، اور پہاڑ سے نور اس میں سے نکل رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہ کیسا پہاڑ ہے جس میں سے پہاڑ میں سے روشنی نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور آپ اللہ سے دعا کی، کہنے لگے کہ اے پروردگار، یہ کیسا پہاڑ ہے جو پہاڑ سے جو پہاڑ چمک رہا ہے، نور اس میں سے پھوٹ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ تعجب کرنے لگے، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کو اجازت دی، اور پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اسے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اسے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تیرے اندر جو چمک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پہاڑ کہنے لگا، اے عیسیٰ روح اللہ، میرے اندر ایک آدمی ہے جو اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں وہ آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ آدمی سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پہاڑ کو اجازت دی، وہ پہاڑ پھوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ پھوٹا تو اس پہاڑ سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ کون سا شخص باہر نکلا؟ ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، باہر نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا میں آدمی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہوں، اور میری عمر اب اس وقت 600 سال ہے۔ میری عمر کتنی ہے؟ 600 سال ہے۔ پھر میں زندہ ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ اس وقت تک مجھے زندہ رکھے۔ تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں پہاڑ کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سنی تو تعجب کرے، پریشان ہو گئے، تعجب کی ہی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، جو اتنا یہ آدمی، یہ مرد یہ بوڑھا شخص تو نے اس کا اتنا احترام کیا ہے، اس کی اتنی عزت کی ہے، کیا اس سے زیادہ تو اور کسی سے عزت کرنے والا ہے، کسی کا احترام کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ،
آخری زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب رجب کا مہینہ آئے گا، رجب کے مہینے میں اگر کوئی ان کا امتی اگر رجب کے مہینے میں ایک روزہ اگر رجب کا رکھ لے گا تو اس سے زیادہ ثواب میں جو ہے اس آدمی کو دوں۔ علماء اکرام سے کبھی بغض نہ رکھیں اور اولیاء اکرام سے کبھی بغض نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں اولیاء اکرام سے۔ تین لوگ جو ہے ایک مرتبہ سفر میں نکلے، تین لوگ سفر میں نکلے، وہ تینوں آدمی ایک ہی سفر میں نکلے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پہلا آدمی کہنے لگا میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے میں ان کو ملنے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ وہ ولی ہے، بولو میں ان کو آزمانے کے واسطے جا رہا ہوں، انہوں ولی ہے کہ بھی نہیں بولو، انہوں ولی ہے کیا نہیں، میں ان کو آزمانے کے واسطے جا رہا ہوں کر کو پہلا آدمی بولا۔ دوسرا آدمی سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں بھی حضرت سے ملنے جا رہا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جو ہے میں بہت پریشان ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، اگر وہ میرے حق میں اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری مصیبتوں کو دور کرے گا، میری تکلیفوں کو دور کرے گا، اس لیے میں ان سے ملاقات کرنے کے واسطے جاؤں۔ پھر تیسرے آدمی سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں نے سنا کہ جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ولی ہیں، وہ تو جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں ان کی خدمت میں جو ہے چند مہینے چند دن ان کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے ان کے پاس جاؤں۔ اب تینوں بھی گئے، تینوں بھی ان کے دربار میں پہنچے۔ جو پہلا شخص جو گیا تھا، جو آزمانے کے واسطے جو گیا تھا، جو آزمانے کے واسطے جو گیا تھا، تو حضرت نے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، پھر ان کو بھیج دی۔ پہلا شخص نکل کے آ گیا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو آزمانے کے واسطے گیا تھا، میرا بھائی وہ اپنی زندگی میں مرتد ہوا اور وہ کفر کی حالت میں اس کی موت آئی، کفر کی حالت میں اس کی موت آئی، اس لیے کہ وہ آزمانے کے واسطے گیا۔ اور دوسرا شخص جس کو جو مصیبت میں تھا، پریشانیوں میں تھا، اس نے جو ہے حضرت سے دعا کرائی، تو حضرت نے اس کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت کی دعا کی برکت سے اور وہ مصیبت والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں جہاں میں جو خوشیاں اللہ نے نوازا۔ اور تیسرا شخص جو حضرت کے دربار میں جو جا کے چند مہینے ان کے دربار میں رہا، ان کی خدمت میں رہا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ایک زمانے کا وہ ولی بنے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے ہم اپنے دلوں سے جو ہے علماء اکرام کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں بغض کو، دشمنی کو سب سے پہلے نکالیں۔ اور کیا ہے، ماں باپ کا حق، ماں باپ کی خدمت ہم کرتے رہے۔ ہم لوگ شکایتیں سنتے رہتے، لیکن شکایت سنتے رہتے، جیسے ہی ہمارے بچے جو ہے 14-15 سال کے ہو جاتی، انہیں بابا کو جواب دیتا، ماں کچھ پلٹ کو کھڑا جاتا جواب دینے کے واسطے۔ دیکھیں بھائی یہی شکایت ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ میرے بھائی ماں کا مرتبہ بہت اونچا ہے، باپ کا درجہ بہت اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری منزل کو سی بھی آخرت کی، ہماری سب سے آخری منزل کو سی ہماری جنت ہے، جنت نہیں، سب سے آخری منزل ہماری یش نہیں، آخری منزل کو سی ہماری جنت۔ اور یہ جنت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، ابدی، ہمیشہ جنت میں کیا ہے؟ جنت جو ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، خوشحال جگہ ہے جنت۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ۔ جنت کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھی اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کے دروازے کو بنایا۔ اگر ہم جنت میں اگر آخری منزل میں ہم اگر ہمیشہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی ہم خدمت کرنی ہوگی۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں۔ حارث بن نعمان صحابی رسول ہیں،
ذہنوں میں واقعے کو رکھیں. کون صحابی ہے یہ؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. یہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں اور یہ مدینے کے رہنے والے ہیں. یہ مدینے کے رہنے والے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آواز سنی. جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا یہ قرآن پڑھنے کی آواز نعمان کی آواز آ رہی ہے؟ تو آپ کو آواز آئی انہوں نے جو ہے ماں کی ایسی فرما برداری ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جنت میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرے قرآن پڑھ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ وہاں سے گزرے, وہاں سے سامنے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے چلے گئے. اور جو جبرائیل علیہ السلام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے سلام کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا. ان کا جواب حضرت جبرائیل دیے. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہاں سے تشریف لائے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے حارث تم جانتے ہو آپ جانتے ہو جو میرے ساتھ جو شخص جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے جب سلام کیے وہ سلام کے جواب کو حضرت جبرائیل نے وہ سلام کے جواب کو دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مرتبہ یہ رتبہ اللہ نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو اور اپنی ماں کی تم فرما برداری کرتے ہو. اس لیے میرے بھائی جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ہم جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں فرما برداری کریں. نافرمانی سے کیا فرمایا؟ ماں کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا بھی جو ہے 2 حج اور عمرہ کرنے کا ثواب کرے. ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا کیا ہے بھائی؟ حج اور عمرہ کرنے کا ثواب کرتے. ماں کے چہرے کو دیکھنا, ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی جو ہے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب. اس لیے میرے بھائی ماں کی خدمت کریں, والد کی خدمت کریں اور ہرگز ماں باپ کی ہرگز میں نافرمانی نہ کریں. جہاں پر قرآن میں 70 کو 2 مرتبہ قرآن میں جہاں پہ نماز کا زکوٰۃ کا ذکر آیا نہیں اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ آج ہم لوگ کیا کرتے جیسے ہی جو ہے 14-15 سال ہو جاتی 14-15 سال جیسے ہو جاتی بابا کے ساتھ لڑنے کھڑ جاتی, ماں کے ساتھ لڑنے کھڑ جاتی, آگے جاگے یہ وہ گالی گلوجا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. میرے بھائی آپ جانتے ہو سب سے پہلی دعا کس کی قبول ہوتی معلوم؟ اولاد کے واسطے ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی کہتے. ماں کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی کہتے. ماں جیسے ہی دعا کرتی نہیں اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتا کہتے. ایک صحابی آئے کہنے لگے ایک نوجوان صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا, بہت بڑا گناہ کیا میں نے, آپ میرے لیے دعا کریں, آپ میرے حق میں دعا کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چاہتے تو اللہ کے نبی دعا کر سکتے تھے نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. اگر تمہاری ماں اگر تمہارے لیے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ماں کا اتنا اونچا مقام ہے, ماں کا اتنا بڑا رتبہ مرتبہ. آج ہم ماں باپ کو پہچانتے نہیں. دیکھیں بھائی ماں باپ کو کیا پہچانتے؟ اس لیے میرے بھائی ماں باپ آج کیا ہے ہم سب پریشان ہیں. آج کون کو بھی بولو بھی پریشان نہیں ہو, کو کھڑ کو بولو دیکھیں ہاتھ کو پریشان نہیں ہو, سب پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی آج ہم اس لیے پریشان ہیں آج ہم ماشاءاللہ اچھا کما رہے, اچھا کھا رہے, اچھے گھروں میں آج ہیں, آج ہم لوگ ہیں اچھے مکانات میں ہیں, اچھے پکے گھروں میں ہیں, اچھا کما رہے, اچھا کھا رہے, اچھا پہن رہے. نہیں بھائی پھر بھی آج ہم پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے آج ہم
ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، ماں باپ کی آج ہم عزت نہیں کر رہے، ماں باپ کی آج ہم فرما برداری نہیں کر رہے آج ہم لوگ، اس لیے آج ہم پریشان۔ میرے بھائی کبھی ماں باپ کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے جو ہے ان کے ساتھ وقت گزارے۔ آج دوستوں کے ساتھ بیکار ٹائم پاس کرتی نہیں، بیک گراؤنڈ کے پاس کھڑ کو، ادھر ادھر کھڑ کو ٹائم پاس کرتی نہیں، کٹیا میں بیٹھ کو، کبھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی تھوڑی دیر بات کرے، ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے تھوڑا وقت دے انہیں بھی۔ دیکھو ماں باپ کے زبان سے کیا کیا الفاظ نکالتے، دیکھو آپ لوگ کریم انشاءاللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔